حضرات بڑے اکابر گفتگو فرمائیں گے. میں یہاں ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے وعدہ اور ارادہ لینا چاہتا ہوں آج ہی کی مجلس میں. اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، قوم، میں ایسی قوم کو بھیجوں گا. کم از کم 3 افراد پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے. ایسی جماعت، ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے نبی کی ناموس پر پہرا دے گی، ارتداد کے فتنے کے خلاف کھڑی ہوگی. ایک آدمی کا چھوٹا سا کیبن ہے، اس کو 200 مزدور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شادی حال ایک نارمل سا چھوٹا سا شادی حال ہے، اس میں 250-300 بندوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کی دکان 6 بائی 6 فٹ کی ہے، اسے 2 ملازم کافی ہیں. اس سے بڑے کاروبار کے لیے 3 کافی ہیں، اس سے بڑے کاروبار کے لیے 4 کافی ہیں. اور ایک فیکٹری ہے کپڑے کی جس کے اندر 20 یونٹ کام کر رہے ہیں، تو اس فیکٹری کو چلانے کے لیے 2, 2.5, 3, 4 ہزار ملازم کی ضرورت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا جتنا بڑا کام اس کے لیے اتنی بڑی افرادی قوت. تو عالمگیر کام کے لیے، عالمگیر نبوت کے تحفظ کے لیے عالمگیر جماعت کی ضرورت ہے. آپ کا میرا کام عالمگیر ہے، اس لیے کہ جس نبی کے نام کے لیے میں اور آپ میدان میں اترے ہیں اس کی نبوت عالمگیر نبوت ہے. کل عالم کے لیے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو کل عالم میں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. تو لہذا جتنا بڑا کام اتنی بڑی اس کے لیے قوت، طاقت، جمعیت کی ضرورت ہے تاکہ اس کام کو صحیح معنوں میں سر انجام دیا جا سکے. میرے سامنے ایک بڑی تعداد مختلف طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والی آج کے ہمارے اس تحفظ ختم نبوت سیمینار میں موجود ہے. علماء موجود ہیں، دانشور صحافی موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں. تمام تر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان یہاں پر موجود ہیں. میں بھی کوئی ٹیچر بھی موجود ہوں، کوئی پروفیسر بھی موجود ہوں، کوئی لیکچرار بھی موجود ہوں. تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایسی جماعت کو بھیجوں گا. جماعت کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے. میں آج کے سیمینار کے توسط سے صرف آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، جس طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا ساتھی یہاں پر موجود ہے، وہ یہاں سے کھڑا ہو کے ارادہ کرے کہ میں کم از کم 3 آدمی اپنے ساتھ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ابتدائی طور پہ وابستہ کروں گا. انشاءاللہ الرحمن پھر میری زندگی رہی میں اس کام کو اس سے زیادہ آگے بڑھاؤں گا. مثال کے طور پر اگر اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ ڈاکٹر ارادہ کریں میں اور میرے ساتھ 2 آدمی آج سے ہی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ہم ایک جماعت کی صورت میں اللہ کے نبی کی ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا نام، اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو لکھوائیں گے. اگر ایک قادیانی ڈاکٹر، قادیانی انجینئر، قادیانی تاجر اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اپنے فن کو قادیانیت کے لیے، کفر اور ارتداد کے لیے وقف کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے محمد الرسول اللہ کا غلام ڈاکٹر، محمد الرسول اللہ کا غلام انجینئر، محمد الرسول اللہ کا غلام تاجر، وہ اپنی تجارت، اپنا پیشہ، اپنا فن وہ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں پیش کر سکتا؟ مجھے آپ کو اپنے دل میں یہ داعیہ پیدا کرنا ہے اور اللہ کے قرآن کی آیت کا مصداق بننا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی جماعت کو بھیجیں گے جو اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا والہانہ، دیوانہ، عاشقانہ، مستانہ کردار ادا کرے گی. تو میں یہ چاہوں گا ڈاکٹرز اپنی جماعت بنا کے اپنے آپ کو وقف کریں عالمی مجلس کے لیے، وکلاء اپنی جماعت بنا کے اپنے آپ کو وقف کریں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے.
लिए ताजिर हजरात अपनी जमात बनाकर अपने आप को वक्फ करें आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए कि कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में मीज़ान अदल कायम होगी। अल्लाह के नबी शाफ़े महशर शाक़ी कौनैन जामे कौसर पिला रहे होंगे। अगर वो मुझे रोक के पूछ लें मेरी नामूस नबूवत ज़द पर थी, बलाएं भेष बदल बदल कर मेरे दीन पर हमला आवर हो रही थी, कादियानियों ने मेरे कुरान को बदल दिया, मेरी हदीस को बदल दिया, मेरे असहाब को बदल दिया, मेरी अज़वाज के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हर्जा शराई की, हसनैन करीमैन के खिलाफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बोला, रोज़ा अतहर के खिलाफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बोला, हज जैसी इबादत के खिलाफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बोला, मेरे दीन को मशक करने की कादियानियों ने कोशिश की। मेरा तुमसे सवाल ये है, तुमने मेरे लिए क्या किया? बस मेरा बयान खत्म। हम यहां बैठ के सारे सोच लें कि अगर हुजूर मुझसे ये सवाल कर लें तुमने मेरे लिए क्या किया? अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी कहते हैं मैं मर गया, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाए और अल्लाह मुझसे पूछे अनवर शाह तू मेरे लिए क्या लाया है? मुझे अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ढाबेल से बहावलपुर जाऊंगा, बहावलपुर की अदालत में खड़े होकर ख़त्म नबूवत के अकीदे पर दलाइल दूंगा, मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र को बयान करूंगा। फिर अनवर शाह मर जाए, उसे अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह पूछे अनवर शाह मेरे लिए क्या लाए हो? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं मैं अल्लाह के सामने ढाबेल से बहावलपुर का सफर, बहावलपुर की अदालत में खड़े होके खत्म नबूवत की वकालत मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र को पेश करूंगा। मेरा ईमान है अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा देंगे।